بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، مسکراتے چہروں کو ملک خضر حیات کا سلام پہنچے اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ محبت بھرا پیغام پہنچے۔ ناظرین وطن، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ چینل لائف لائنز ود خضر بابا۔ آپ کا میزبان ملک خضر حیات آپ کی خدمت میں، آپ کے ساتھ۔ تو ناظرین وطن، آج جو ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ ایک سچا ہے اور حقیقی ہے، اور یہ ایک نافرمان بیٹے کا ہے جو ماں کی تو عزت کرتا تھا، ماں کے پاؤں چومتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، لیکن بابا کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ماں نے کئی بار اس کو سمجھایا، نہ جانے وہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تھا، یعنی باپ کی عزت نہیں کرتا تھا۔ عزیزان وطن، وہ ماں کی عزت کرتا تھا لیکن باپ کی عزت نہیں کرتا تھا۔ ماں نے کئی بار سمجھایا کہ بیٹا یہ تمہارے بابا ہیں، بابا سے نگاہیں جھکا کے ادب سے بات کیا کر، تو آنکھیں نکال کے بات کرتا ہے، سینہ تان کے بات کرتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، لیکن نہیں۔ تو عزیزان وطن، ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ رات کو ڈیوٹی کیا کرتا تھا اور میرے انڈر 40-50 سیکیورٹی گارڈ ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے بھی زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے، اور الحمدللہ آل راؤنڈر ہوں، اس معاشرے کا وطن عزیز کا آل راؤنڈر ہوں۔ میں نے جہاں بھی کام شروع کیا میں نے زیرو سے سٹارٹ لیا ہے اور اس کی پیک تک گیا ہوں۔ یہ مالک کی کرم نوازیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر غم عاشق کی طرح، شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ بندے کو سونا بلاتے ہیں حالات۔ تو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ میرا دوست بن گیا، اور رات کو وہ میرے پاس آ جایا کرتا تھا، رات کے 2 بجے، 2:30 بجے، 1 بجے۔ تو میری اس کے ساتھ رفاقت ہو گئی، اور ویسے بھی وہ میرا محلے دار بھی تھا تھوڑا سا۔ تو میں نے ایک دن اس کو کہا کہ آپ روزانہ میرے پاس آ جاتے ہو، اور خون جما دینے والی سردی میں، ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے فل، جب سردی عروج پہ ہوتی ہے، پیک پہ ہوتی ہے، تو میں نے کہا تم میرے پاس آ جاتے ہو، سردی میں بیٹھتے ہو۔ تو وہ سردی میں آ جایا کرتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اتنی سردی میں میرے پاس آ جاتے ہو، گرم بستر میں رہا کرو۔ چلو میری تو ڈیوٹی ہے، میں تو ڈیوٹی کر رہا ہوں، بچوں کا رزق کما رہا ہوں، میرا اللہ نے لکھا ہی ایسا ہے سردی کی راتوں میں۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جب وہ آپ دیتا ہوا تو میں نے اس کو گلے لگایا، تھوڑا سا سہارا دیا، تھپکی دی۔ میں نے کہا کیا بات کیا، اپنے بھائی کو تو بتا۔ کہنے لگا کہ بتائی نہیں جاتی۔ میں نے کہا یار میں تیرا محرم ہوں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بتاؤ مجھے۔ 3 بار اس نے مجھے کہا کہ نہیں بتائی جا رہی، رو پڑا۔ میں نے کہا بھائی سمجھو مجھے، اپنا خیر خواہ سمجھو، میں تمہارا ویل وشر ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی اس کا حل نکل آئے، بتاؤ تو صحیح دل کی بات۔ تو ناظرین وطن، وہ رو کے کہنے لگا کہ میرا جو بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا چھوٹا ہے،
وہ درزیوں کا کام سیکھ رہا ہے، اور جو جوان بڑا بیٹا ہے وہ رات کو جب آتا ہے 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے تو دیوار پھلانگ کے وہ ہمارے گھر آتا ہے، اپنے گھر آتا ہے یعنی کہ، اور سب سے پہلے وہ مجھے گریباں سے پکڑتا ہے، اور میں بوڑھا بندہ ہوں، تھوڑا سا ویسے بھی موٹاپا ہے میرے جسم میں، تو میں جب سوتا ہوں تو میرے خراٹے نکلتے ہیں، تو کہنے لگا وہ یہاں سے پکڑ کے مجھے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ خراٹے لگا رہے ہو۔ رات کو وہ 12 بجے آتا ہے دیوار پھلانگ کے، اور سوئے ہوئے باپ کو گریباں سے پکڑ کے کہتا ہے کہ خراٹے لگا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری بیٹی بھی جوان ہے، اور اس بیٹی کو بھی اجاڑنے والا یہ ہے۔ باپ نے بھیجا کہ بہنا کا پتہ کر کے، اور چھوٹے موٹے گھر میں مسئلے ہو جاتے ہیں ان کو سمجھا کے آؤ بہنا کو، وہ بجائے بہن کو سمجھانے کے ساس کے گلے پڑ گیا، ساس کو تھپڑ مارا، بہن کی ساس کو تھپڑ مارا، تو اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا، لوگ محلے والے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا تو تیری جرت کہ تو نہ میری ماں کو مارا ہے، تو انہوں نے ڈیورس دے دیا اس کی بہنوں کو، بہن اجڑ کے گھر میں آ گئی۔ اب باپ کو یہ ٹینشن، اوپر سے باپ کو گریباں سے پکڑ رہا ہے کہ تو خراٹے لگاتا ہے۔ تو ناظرین وطن، اس کا باپ یہ اکثر مجھے کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے موت واقع ہوئی تو اس بیٹے کے غم کی وجہ سے ہوگی۔ وہ جوانی، وہ ہاتھ جس کو میں نے مضبوط کیا، اللہ اکبر، وہ ہاتھ اب ہمیں سیدھے ہو گئے ہیں، ہمارے بڑھاپے کو سیدھے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے۔ مجھے وہ اکثر کہا کرتا تھا، جب میں کہتا تھا کہ دعا کرو کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں رشتہ ہو جائے، پھر بے شک اللہ اپنے پاس بلا لے، تو میں کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے سپرد کرو، بس مطمئن رہا کرو اور اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ تو ماں باپ کی بڑی دعا لگتی ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ تو ناظرین وطن، بڑی اس کی دلی خواہش تھی کہ بیٹی کو کوئی اچھا گھر مل جائے، اس کے ہاتھ پیلے کروں، دوبارہ شادی اس کی کر دوں۔ اور پھر جب بچی کا رشتہ ہو گیا، میرے پاس آیا، مجھے گلے لگایا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ صبح بیٹی کی برات ہے، آپ نے لازمی آنا ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو بڑے اچھے لوگ ملے ہیں، بڑے نیک لوگ ملے ہیں، تو میں آج بڑا خوش ہوں۔ تو صبح بیٹی کی برات آئے گی، ہم ریسیو کریں گے، آپ نے لازمی آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ناظرین وطن، مالک کے بھی خوبصورت فیصلے ہیں، وہ رات کو فوت ہو جاتا ہے، یعنی بیٹی کی برات دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، اور بیٹی کو جن ہاتھوں سے وہ دعا مانگا کرتا تھا ان ہاتھوں سے رخصت کرنا نصیب نہیں ہوا۔ تو جو بھی لوگ آئے، اللہ اکبر، وہ کہنے لگے میرے مالک، میری جان یہ تو بتا بھلا اپنوں کے ساتھ کوئی یوں کرتا ہے؟ وہ کہتے تھے کم از کم بیٹی کی اللہ تعالیٰ خوشی سے دیکھنے دیتا، چلو بیٹی کی رخصتی کر لیتا۔ یہ ہمارے اپنے ایک ویوز ہیں، خیال ہے، سوچ ہیں، سوچیں ہیں، لیکن مالک جو کرتا ہے وہ خوبصورت کرتا ہے، اس کا ہر فیصلہ اٹل ہے اور خوبصورت ہے، اور وہ بندے کے مفاد میں ہوتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد پھر اس کا جو حال ہوا بے حال ہوا، نہ رشتہ داروں میں عزت، نہ محلے میں عزت، نہ کوئی کاروبار وہ کرتا تھا، نہ اسے کوئی ہوتا تھا، عبرت کا نشان بن گیا، کوئی رشتہ اس کو نہیں دیتا تھا۔
تو رو رو کے پھر دعا مانگا کرتا تھا. ایک اللہ والے کی محفل میں گیا, وہاں کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ حضرت میں جس سے بھی کوئی بھلا کرتا ہوں میرے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا, کوئی یقین نہیں کرتا. تو اللہ والے کی بڑی نگاہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ تیرے اوپر تیرا ماں باپ ناراض ہے. کہتا جی باپ تو میرا چلا گیا ہے. انہوں نے کہا باپ کو خوش کر. اب وہ باپ کی قبر پہ جا رہا ہے, وہاں پہ پھول پھینک رہا ہے, پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے, ڈیلی جا کے باپ کی قبر کی زیارت کر رہا ہے. عزیزہ نے وطن بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ارے نادا, جب وہ زندہ تھا, جب تیرے پاس وقت تھا, اس وقت تمہیں یہ سوچنا آئی کہ یہ میرا باپ ہے اور اس نے مجھے کس طرح پالا, جوان کیا, تمہیں ذرا خیال نہ آیا. اور اب جب وہ دنیا سے چلا گیا, اب قبر پہ تو پھول چڑھا رہا ہے. اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں معاف کر دے, لیکن بات یاد رکھنا ناظرین وطن, یہ جو در بدر کی وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے نا, اور وہ بات پہ رو پڑتا ہے, یہ اس کا والد اسے ناراض کیا ہے. اور والدین کی ناراضگی سیدھی سی بات ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے. جس پر والدین راضی, اللہ اور اللہ کا رسول راضی, سب راضی, جگ راضی. اور جس کے والدین ناراض, اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس پر ناراض, اس کے اوپر سب ناراض, پورا جگ ناراض. اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی قدر کرنا نصیب کرے. بلکہ اہل ایمان والے کہتے ہیں جو آپ کو بندہ والد کی نظر کا, والد کی عمر کا ملے, اس کو والد کی طرح اس کی قدر کرو, اس کی عزت کرو. اور جو ماں کی عمر کی عورت ملے اس کو ماں سمجھو, ماں کی طرح اس کی عزت کرو, قدر کرو. اور اگر کوئی لڑکی آپ کو نظر آئے بہن کی طرح, بہن کی عمر کی, اس کو بہن سمجھو. اللہ, کیا خوبصورت مثالیں ہیں, کیا خوبصورت تربیت ہے, کیا خوبصورت سوچ ہے, کیا خوبصورت ویژن دے رہے ہیں. تو پھر ہر طرف آپ کی عزت ہوگی, ہر طرف آپ کی عزت ہوگی. اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اسی بات کو اپنا لو. گھر کے اندر آپ کی فیملی ہے, اس فیملی کی طرح سب کو سمجھو. الحمدللہ پھر آپ کا کوئی دل نہیں دکھائے گا, ایسے لگے گا کہ پورا جگ آپ کا ہے, آپ پھر اکیلے نہیں ہو. اور جو بندہ نیگیٹو سوچ رکھتا ہے, یاد رکھنا وہ اکیلا ہی ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں اکیلا ہوتا ہے. شیب و فراز آتے ہیں, پھر وہ پریشان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوبصورت شعور نصیب کرے, دینی شعور نصیب کرے, پاکیزہ سوچ نصیب کرے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر. پاکستان پائندہ باد.